السلام علیکم مسٹرز، کیسے ہیں آپ سب؟ ناول احساسی محبت بہت ہی رومانٹک اور ایموشنل ناول آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ لسنرز اپنے کمنٹس اور لائک کا اظہار ضرور کیجیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ چلتے ہیں نیکسٹ پارٹ کی جانب۔ چلو دعا چلیں، مجھے ایک ضروری کام بھی جانا ہے، ہم کل دوبارہ آ جائیں گے بھابھی اور ارشاد سے ملنے۔ شہریار نے جیب سے موبائل نکالتے ہوئے کہا اور اس نے دیکھا اسی نمبر پر 5 کالز اور میسج آئے ہوئے تھے۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا، یہ تو پیچھے ہی پڑ گئی ہے، کیسی لڑکی ہے عجیب۔ شہریار نے اسی وقت بلاک کر دیا اور میسج کا جواب تک نہیں دیا۔ تم لوگ جا کر امی سے بات کر کے انہیں منا کر حیا کے گھر لے جاؤ رشتے کی بات کرنے کے لیے۔ اشال نے شہریار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے بھابھی، آج ہی بات کریں گے ہم امی سے جا کر، اور آپ اپنا اور ارہا کا خیال رکھیے گا۔ دعا اور شہریار نکلنے لگے تو تابش اندر کمرے میں داخل ہوا۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہے سب کا؟ تابش نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام، آؤ آؤ تابش، 2-3 دن کے بعد ملاقات ہو رہی ہے تم سے۔ شہریار نے تابش سے گلے ملتے ہوئے کہا، ہاں بس میں 1-2 کام میں مصروف تھا، اور میں تو پھر بھی چکر لگاتا رہا ہوں یہاں پر تم نہیں آئے۔ اصل میں یار میری آخری سال چل رہا ہے اور پیپرز بھی سر پر ہیں، بس اسی لیے تھوڑا سا مصروف تھا۔ او اچھا، چلو اب اللہ تمہیں کامیاب کرے میرے بھائی، آمین۔ تابش اس کو دعائیں دیتے ہوئے، چلو ہم چلتے ہیں پھر ملاقات ہوگی۔ شہریار نے دعا اور شہریار جب کمرے سے باہر نکل کر ہسپتال کے ہال کی طرف گئے تو وانیہ اشال کا کمرہ ڈھونڈ ہی رہی تھی، مگر دونوں کی نظر اس پر نہ پڑی۔ تابش کے اندر کے آنے کے بعد زاویار بھی آ گیا۔ آنٹی، آپ نے گھر چکر لگایا کہ نہیں؟ آرام کر لینا تھا آپ نے گھر جا کر کچھ دیر کے لیے، تابش نے آنٹی سے کہا۔ اور پھر نہیں بیٹا، میں ابھی ٹھیک ہوں۔ ہاں امی، تابش بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، آپ جائیں گھر اور آرام کریں جا کر، میں اب بالکل ٹھیک ہوں، میری فکر نہ کریں آپ۔ زاویار، چلو امی کو لے جاؤ گھر فوراً۔ مگر اشال بیٹا، امی کچھ مت بولیے گا، میں آپ کی ایک بھی نہیں سنوں گی۔ امی یہ بھیج کر ہی رہے گی ہمیں، زاویار نے ہنستے ہوئے کہا۔ بے فکر ہو جائیں آپ، میں یہاں اشال کے پاس ہی ہوں۔ تابش نے اشال کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاں امی دونوں، اور اتنے دنوں کی تھکن اتاریں اور گھر جا کر کوئی بھی کام کرنے کی ضرورت نہیں، بس آرام کرنا ہے آپ نے۔ امی نے اشال اور ارہا کو پیار کیا اور زاویار کے ساتھ گھر جانے کے لیے نکل گئی۔ تابش کے موبائل پر اچانک بیل بیک بجی، اور پھر اشال، بس 2 منٹ میں آیا کال سن کر۔ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم آرام سے کال سنو۔ تابش کمرے سے باہر چلا گیا۔ وانیہ کو آخر کمرہ مل ہی گیا۔ اس نے کمرے کا تھوڑا سا دروازہ کھولا تو سامنے بیڈ پر اشال آنکھیں بند کیے ہوئے لیٹی تھی، اور اس کے ساتھ بیبی بیڈ پر ارہا سو رہی تھی۔ اور وانیہ نے دیکھا کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا، اور آج ہی اس کا اور اس کی بیٹی کا حصہ ختم کر دوں گی۔ اس نے ایک دم کمرے کا دروازہ کھولا تو اشال کی آنکھ کھل گئی اور وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ایک دم سے دیکھ کر حیران ہوگی، تم یہاں کیا لینے آئی ہو؟ اب کیا چاہتی ہو تم؟ اشال نے اس کی طرف دیکھ کر تلخ لہجے میں کہا، احمد شاہ کہاں ہے؟ جلدی بتاؤ، احمد شاہ کہاں ہے؟ وانیہ نے غصے سے اشال کی جانب بڑھتے ہوئے کہا، میں نہیں جانتی، مجھے کیا معلوم کہاں ہے وہ تو تمہارے پاس ہوتے ہیں نا، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کہاں ہے۔ اشال نے جواب دیا، میں نہیں جانتی، مجھے تم بتاؤ، تم جانتی ہو وہ کہاں ہے، میرے ساتھ جھوٹ مت بولو۔ وانیہ اشال کے بالکل قریب آ گئی تھی۔ پیچھے ہٹو گھٹیا عورت، میرے قریب بھی مت آنا، اشال نے وانیہ کو دھکا دیتے ہوئے کہا۔ اور اشال، وانیہ نے ایک دم اشال کا گلا پکڑ لیا، اور پھر میں تمہیں جان سے مار دوں گی، تم میرے اور احمد شاہ کے بیچ میں آ رہی ہو، اور اسی وجہ سے ہم دونوں الگ ہو رہے ہیں۔ جھوٹ، چھوڑو مجھے، چھوڑو وہ اشال چیخنے چلانے لگی۔ اشال خود کو اسے چھڑوانا چاہ رہی تھی، مگر وہ گھٹیا عورت اشال کو چھوڑ ہی نہیں رہی تھی۔ میں تمہیں اور تمہاری اس بیٹی کو ختم کر دوں گی۔ اتنے میں تابش کمرے میں آ گیا۔ یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا، اور وہ بھاگتا ہوا اشال کو اور وانیہ سے چھڑوانے کے لیے آگے ہی بڑھا تھا کہ وہ وانیہ، جھوٹ، چھوڑو اشال کو۔ وہ ایک دم سے اشال کو چھڑوانے کے لیے، کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ تابش نے وانیہ کو دھکا دیا اور اس کا منہ سامنے ٹیبل پر پڑے جا لگا، اور تابش نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ بتاؤ کون ہو تم، اور تم چاہتی کیا ہو؟ کیا کرنے آئی ہو؟ تمہاری ہمت کیسی ہوئی اس کمرے میں داخل ہو کر اشال کو ہاتھ لگانے کی؟ چھوڑو مجھے۔ وانیہ نے بھاگنے کی کوشش کی۔ تابش نے غصے سے وانیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہٹو یہاں سے، مجھے جانے دو یہاں سے۔ نہیں، تمہیں میں ہرگز نہیں جانے دوں گا۔ اشال، کیا جانتی ہو تم اسے؟ کون ہے یہ؟ اشال روئے جا رہی تھی اور وہ بہت پریشان اسے دیکھ رہی۔ نہیں رو نہیں اشال، یہ نہیں بچے گی۔ اب تم مجھے بتاؤ کون ہے یہ وہ ہے جس کے پیچھے احمد شاہ نے مجھے برباد کیا ہے۔ اشال نے روتے ہوئے کہا، کیا؟
اور یہ یہاں کیا کرنے آئی ہے؟ تابش یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ اشال یہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، میں اور احمد شاہ بہت جلد شادی کرنے والے ہیں اور یہ ہمارے بیچ میں آ رہی ہے۔ وانیہ کے منہ پر سے خون بہہ رہا تھا مگر وہ بولنے سے باز نہیں آ رہی تھی۔ اچھا تو تم ہو وہ لڑکی، تمہارا ابھی اب کرتے ہیں علاج، اور اس احمد شاہ کا بھی۔ تابش نے وانیہ کی طرف نفرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، میں نے تمہیں کہا مجھے جانے دو یہاں سے ورنہ بہت برا انجام ہوگا تمہارا۔ بکواس بند کرو، اپنی بکواس کرتی ہے، تابش نے غصے سے اس کی طرف ہلکارتے ہوئے کہا۔ تابش نے اسے جانے دو، اشال نے کہا۔ نہیں، اسے میں ہرگز نہیں جانے دوں گا، اشال نے روتے ہوئے کہا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو اشال؟ اسے تو ہرگز نہیں میں جانے دوں گا۔ اب تو یہ کیسے جانے دوں میں اسے؟ یہ جائے گی بھی کیسے؟ میں زاویار اور شہریار کو کر کے بلانے لگا ہوں یہاں، وہ فیصلہ کریں گے کہ کیا کرنا ہے اس کا، اور تمہیں مارنے کی کوشش کی اس نے، اس پر تو کیس بنتا ہے۔ تابش نے اشال کو دھیمے لہجے میں سمجھانے کی کوشش کی۔ تابش نے شہریار اور زاویار کو جلدی ہسپتال پہنچنے کو کہا۔ تابش سب کچھ سمجھ گیا تھا کہ احمد شاہ ایک غلط انسان ہے اور وہ اشال کو اس سے بچا کر رہے گا۔ کچھ دن کے بعد شہریار اور وہاں پہنچا۔ وہ وانیہ کو ایسے کمرے میں دیکھ کر حیران ہو گئے۔ یہ کون ہے تابش؟ شہریار نے حیرانگی سے وانیہ کی طرف دیکھ کر کہا۔ تمہارے بھائی کی محبوبہ ہے یہ شہریار، تابش نے جواب دیا۔ اچھا یہ کیا کر رہی ہے یہاں پہ؟ وہ ایک دم سے حیران ہو کر دیکھ رہا تھا۔ اور پھر تابش، شہریار نے نفرت بھرے لہجے میں کہا، تم لوگوں کے جانے کے بعد آنٹی اور زاویار بھی گھر چلے گئے تھے اور مجھے ایک ارجنٹ کال آ گئی تھی۔ میں کال سننے کے لیے باہر گیا تو یہ مکار عورت نہ جانے کب کمرے میں داخل ہوگی اور اشال پر اس نے حملہ کر دیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں وقت سے کمرے میں آ گیا۔ تابش نے شہریار کو سب بتا دیا۔ اس کی اتنی جرأت؟ شہریار نے وانیہ کو نفرت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا تو تم ہو شہریار، بالکل اپنے بھائی جیسے ہینڈسم ہو۔ وانیہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ بکواس بند کرو اپنی۔ ارے کیسی عورت ہے یہ، اسے ذرا بھی شرم نہیں آ رہی؟ پولیس کو کال کرو تابش، ابھی کے ابھی، شہریار نے تلخ لہجے میں کہا۔ بہت برا حشر کرے گا احمد شاہ تم سب کا، یاد رکھنا۔ کون احمد شاہ؟ کون؟ بتاؤ کون احمد شاہ؟ ڈرا رہی ہو تم ہمیں؟ ہم نہیں ڈرتے۔ ہم تو ڈر گئے احمد شاہ۔ ہاں نا شہریار، تابش نے شہریار کی طرف دیکھ کر کہا۔ ارے ہاں میں بھی ڈر گیا تابش، یہ دیکھو اس جیسی لڑکیاں ہوتی ہیں جو بسی بسائی لڑکیوں کے گھر اجاڑ دیتی ہیں، اور اب تو اس کو جیل کی چکی ضرور پسوائیں گے۔ تابش نے پولیس کو کال کی اور فوراً پولیس وہاں پہ آ گئی۔ اتنے میں زاویار بھی وہاں آ گیا۔ تابش اور شہریار نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ وہ تو غصے سے پاگل ہو گیا اور وانیہ کو مارنے جا رہا تھا بار مگر شہریار اور تابش نے اسے روکا ہوا تھا۔ اور میں ایسے مرد نہیں ہیں جو عورت پر ہاتھ اٹھائیں گے، اس کی ہمت کیسے ہوئی میری بہن کو ہاتھ لگانے کی بھی؟ اتنے میں 3 پولیس والے وہاں پہنچ گئے اور معاملہ بہت سنگین ہو چکا تھا۔ اب اشال نے ایک پولیس والی کو اپنا سارا بیان دیا اور اس کے بعد انہوں نے وانیہ کو اریسٹ کر لیا۔ پورا ہسپتال یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ جب وانیہ کو انہوں نے ہاتھوں میں ہتھکڑی پہنائی تو وہ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ میں تمہیں جان سے مار دوں گی اشال، احمد شاہ صرف اور صرف میرا ہے، وہ مجھ سے شادی کرے گا اور تمہیں چھوڑ دے گا۔ اشال نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی اور اس سے وانیہ کے یہ الفاظ سنے نہیں جا رہے تھے۔ 2 دن پہلے جب احمد شاہ اور وانیہ چیک اپ کے لیے ہسپتال آئے تھے تو یہ دونوں اسی دن سب کی نظروں سے گر گئے تھے، اور جب احمد شاہ نے رشوت دے کر اپائنٹمنٹ لیا تھا، ہسپتال کا سارا سٹاف وہاں پر موجود تمام لوگوں وانیہ کو نفرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ اشال روئے جا رہی تھی۔ تابش، شہریار اور زاویار تینوں نے مل کر اسے سمجھایا کہ تمہیں رونے یا ٹینشن لینے کی بالکل بھی ضرورت نہیں، ہم ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہیں۔ زاویار وہاں سے سیدھا پولیس اسٹیشن گیا اور وہاں جا کر احمد شاہ کے خلاف سارا بیان دے دیا اور اسے بھی وانیہ کے ساتھ اس کیس میں اریسٹ کرنے کو کہا تاکہ وہ اس کو بھی جیل کی ہوا لگوا سکے۔ تابش اور شہریار اشال اور ارحا کو ہسپتال سے لے کر گھر گئے اور اب کسی بھی قیمت اشال اور ارحا کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ گھر جانے کے بعد اشال نے سب کچھ امی کو بتایا۔ یہ سب سن کر امی بہت پریشان ہوگی اور اشال کو گلے سے لگا لیا۔ میری بیٹی کی زندگی میں نہ جانے اتنی مشکلیں کہاں سے آ گئی ہیں جو پیچھے ہی نہیں چھوڑ رہی۔ آنٹی آپ کو اب اشال بہت محتاط رہنا ہوگا، ہر وقت بھابھی اپنا اور ارحا کا بہت خیال رکھے گا، میں پھر بھی چکر لگاتا رہوں گا۔ یہ کہہ کر شہریار اور تابش باہر چلے گئے۔ میں جا کر دیکھتا ہوں بھائی کہاں ہیں اور ان کو بتاتا ہوں جو ان کی محبوبہ نے آج کیا ہے۔ بھائی بھی سزا کے حقدار ہیں، وہ بھی بھابھی کے ساتھ بہت غلط کر رہے ہیں۔ شہریار نے اداس ہوتے ہوئے تابش کو کہا۔
تم پریشان نہ ہو یار، سب ٹھیک ہو جائے گا، ایک دن اللہ پر بھروسہ رکھو، تابش نے شہریار کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے یار، میں چلتا ہوں، کوئی بات بھی ہوئی تو مجھے فوراً کال کر دینا، میں فوراً آ جاؤں گا۔ شہریار گھر جانے کے لیے نکل گیا۔ جب وہ گھر پہنچا تو اس نے دیکھا پولیس کی گاڑی اس کے گھر کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ فوراً گھر کے اندر گیا تو دیکھا پولیس احمد شاہ کو اریسٹ کرنے کے لیے آئی تھی، مگر احمد شاہ ان کے ساتھ بحث کر رہا تھا۔ امی سامنے کھڑے روئے جا رہی تھی۔ شکر شہریار، شکر ہے تم آگے، دیکھو یہ لوگ احمد کو لے کر جا رہے ہیں۔ امی نے روتے ہوئے شہریار کے پاس آ کر کہا، ان کی غلطیوں کی وجہ سے ہی لے کر جا رہے ہیں۔ شہریار نے احمد شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جھوٹ چھوڑو، مجھے بکواس کر رہا ہے یہ۔ احمد شاہ نے پولیس سے اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ احمد شاہ کی کوئی بھی غلطی نہیں ہے۔ امی نے کہا، نہیں امی، آپ نہیں جانتی کہ آج ہسپتال میں کیا ہوا، لے جائیں انہیں، وہاں جا کر بہت بڑا سرپرائز ملنے والا ہے انہیں۔ احمد شاہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ شہریار نے تلخ لہجے میں کہا، کیا کہہ رہے ہو، کیا بکواس کر رہے ہو، کیسا سرپرائز، اور یہ کیا، بتاؤ مجھے۔ احمد شاہ شہریار کی طرف لپکا، بھائی بہت مزہ آئے گا آپ کو جیل میں جا کر، آپ کی محبوبہ بھی وہاں بیٹھی آپ کا ہی انتظار کر رہی ہے۔ کیا یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ ہاں کیا یہ پاگل تو نہیں ہو گئے ہو تم؟ وہ ایک دم سے اسے کہتے ہوئے، لے جائیں آپ انہیں یہاں سے، اور شہریار یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ چھوڑو مجھے، احمد شاہ نے پولیس والوں کو، چھوڑو مجھے، وہ ایک دم سے چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا۔ احمد شاہ چیخ رہا تھا مگر کوئی بھی اس کی سننے والا نہیں تھا۔ امی روتی ہوئی شہریار کے کمرے کی طرف گئی، اور تم ایسا کیسے کر سکتے ہو اپنے سگے بھائی کے ساتھ؟ امی نے غصے سے شہریار کو دیکھا۔ امی، میں ہمیشہ صحیح انسان کا ساتھ دیتا ہوں، غلط انسان کا نہیں، اور بھائی اس وقت غلط ہے۔ سگا بھائی جو کچھ مرضی کرتا پھرے اور اس کو ہم روکیں تو ہم ہی غلط۔ اس کی محبوبہ نے اشال بھابی پر ہسپتال میں گھس کر ان پر حملہ کیا اور ان کی جان سے مار دینا چاہ رہی تھی، اور وہ آپ سے کہہ رہی ہیں کہ میں ایسا کیوں کیا بھائی کے ساتھ؟ یہ کہہ کر شہریار کمرے سے باہر چلا گیا۔ دعا کہاں ہو، باہر آؤ، دعا کہاں ہو، باہر ہو، شہریار نے ٹی وی لاؤنج میں صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ 2 منٹ کے بعد دعا کمرے سے باہر نکل آئی۔ پولیس آئی تھی اور بھائی کا پوچھ رہی تھی، امی نے مجھے کمرے میں بھیج دیا تھا، اس لیے میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کیا کہہ رہی تھی پولیس؟ شہریار، دعا نے شہریار سے کہا۔ شہریار، لے گئی ہے پولیس بھائی کو اور وہ اریسٹ کر لے کے، کیا واقعی؟ دعا نے حیرانگی سے کہا، ہاں، جیسی بھائی کی حرکتیں تھی، بھائی کا جیل میں جانا ہی بنتا تھا۔ ہاں صحیح کہا تم نے، اس میں کوئی شک نہیں، تم دونوں میرے بیٹے کے پیچھے پڑ گئے ہو، تم دونوں کو شرم آنی چاہیے۔ امی نے سامنے سے آتے ہوئے غصے سے کہا، امی اب بھی بھابی بھائی کی سائیڈ لے رہی ہیں، جنہوں نے اشال بھابی کو اور ہیرا کی زندگی کو تباہ کر کے رکھ دی ہے۔ اور دعا، تم جانتی ہو آج کیا ہوا ہسپتال میں؟ کیا ہوا بتاؤ مجھے۔ جب ہم دونوں ہسپتال سے گھر آئے تو ہمارے آنے کے فوراً بعد آنٹی اور زاویار بھی گھر چلے گئے تھے، تو کیا اشال بھابی اکیلی تھی؟ نہیں، ان کے پاس تابش تھا، اور اسے ایک ارجنٹ کال آئی تھی۔ وہ کال سننے کے لیے باہر گیا تو پیچھے سے بھائی کی محبوبہ نے آ کر بھابی پر حملہ کیا اور انہیں اور ارہا کو مارنے کی کوشش کی، مگر اللہ کا شکر ہے کہ تابش وقت پر کمرے میں آ گیا، اور نہ جانے وہ بدبخت عورت کیا کر گزرتی۔ شہریار نے سب کچھ دعا کو بتایا اور امی بھی پاس کھڑی سن رہی تھی، مگر انہیں تو اس وقت بھی ان کا بیٹا ہی صحیح لگ رہا تھا بس۔ یہ سن کر دعا حیران پریشان ہوگی، شہریار یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ کون ہے وہ لڑکی؟ کیوں پیچھے پڑ گئی ہے بھابی کے؟ وہ اور بھابی اور ارہا ٹھیک تو ہے نا؟ ہاں ہاں بالکل ٹھیک ہے، ہم ابھی بالکل ٹھیک ہیں، اور وہ لڑکی اس وقت جیل میں جل مر رہی ہوگی۔ کیا جیل میں؟ ہاں، ہم نے ہسپتال میں پولیس کو بلایا اور اشال بھابی نے سارا بیان دیا اور اس لڑکی کو پولیس اپنے ساتھ لے کر گئی تھی۔ واہ، یہ تو بہت اچھا ہو گیا، وہ اسی قابل تھی۔ شہریار، تم مجھے بھابی کے پاس لے چلو ابھی پلیز، دعا نے افسردہ ہوتے ہوئے کہا۔ دعا، میں ابھی بھابی کے گھر سے ہو کر آ رہا ہوں، ہم کل چلیں گے، اب بھابی بھی آرام کر رہی ہوں گی، اس لیے تم کل ہی چلے جانا۔ کیا بھابی ہسپتال سے گھر آ گئی ہیں؟ ہاں، ہم بھابی کو گھر لے کر آ گئے تھے کیونکہ اب انہیں اور ہم ارہا کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے تھے ہرگز۔ اچھا ٹھیک ہے، میں ابھی بھابی کو کال کر لیتی ہوں، مگر تم صبح مجھے ان کے پاس لے کر جاؤ گے۔ ٹھیک ہے دعا۔ دعا یہ کہہ کر کمرے میں چلی گئی اور پھر اس نے اشال کو کال کر ان کا حال پوچھا۔
وانیہ صبح سے گھر سے باہر تھی اور اس کی بہن نے اسے کال کی مگر اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ وہ بہت پریشان ہوگی اور آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ اس نے شہریار کو کال کی مگر کال نہیں ہو رہی تھی۔ وہ بہت حیران ہوئی۔ کچھ دیر کالز کرنے کے بعد اس کے ذہن میں خیال ہے کہ کہیں اس نے میرا نمبر بلاک تو نہیں کر دیا۔ اس نے اپنے موبائل میں ایک دوسری سم ڈالی اور اسے شہریار کو کال کی تو کال ہو رہی تھی اور اسے یہ سب دیکھ کر بہت غصہ آیا۔ تمہاری اتنی ہمت شہریار کہ تم نے مجھے بلاک کیا، اب دیکھو میں کیا کرتی ہوں تمہارے ساتھ۔ مہوش نے دوسری سم سے شہریار کو کال کی مگر شہریار کسی کام سے بزی ہونے کی وجہ سے کال اٹینڈ نہیں کر سکا۔ مہوش کو مزید غصہ آیا۔ سمجھتا کیا ہے یہ خود کو اور کیوں نہیں یہ کال اٹھا رہا؟ مہوش نے اپنا موبائل زور سے صوفے پر پھینکتے ہوئے کہا، پتہ نہیں یہ وانیہ کہاں جا کر بیٹھ گئی ہے، صبح سے گھر سے باہر ہے اور اس کا کوئی اتا پتہ بھی نہیں۔ اور ارہا روئے جا رہی تھی۔ امی کہاں ہیں؟ آپ دیکھیں ارہا کو کیسے روئے جا رہی ہے یہ۔ اشال نے امی کو آواز دیتے ہوئے کہا۔ امی تابش باہر ٹی وی لاؤنج میں بیٹھا زاویار کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ ارہا اور اشال کی آواز سن کر کمرے میں گیا۔ کیا ہوا ارہا کو؟ اشال کیوں رو رہی ہے یہ؟ اشال ذرا تابش پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے اسے، کب سے روئے جا رہی ہے پتہ نہیں، لاؤ اسے مجھے دے دو اور میں اسے دیکھتی ہوں۔ تابش نے اشال کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اشال نے ارہا کو تابش کو ارہا دے دیا۔ تابش نے ارہا کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا اور کمرے میں وہاں جا کر چکر لگانے لگا۔ ارے دیکھو تو صحیح، تمہارے پاس آتے ہی چپ ہو گئی ہے، کیا بات ہے اس کی تو؟ یہ تو تمہارے ساتھ اتنی اٹیچ ہو گئی ہے۔ اشال نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں بھائی دیکھو تو، مجھے تو لگتا ہے اشال تم نے اسے مارا ہوگا، اسی لیے تو وہ رو رہی تھی یہ۔ تابش نے اشال کو تنگ کرتے ہوئے کہا، نہیں، ارے نہیں، میں کیوں ماروں گی اسے، یہ تو میری جان ہے، میری پیاری سی بیٹی ہے۔ جھوٹ مت بولو اشال، چھوٹی سی بچی پر تم ظلم کرتی ہو۔ ہاں تابش ہی میری بیٹی ہے اور میں کیوں ظلم کروں گی اس پر، کیسی باتیں کر رہے ہو تم؟ اشال کا ہلکا سا غصے میں آ گئی۔ وہ تابش زور سے ہنسنے لگا۔ اشال، ارے بابا مذاق کر رہا ہوں، تم تو سیریس ہی ہوگی، شیطان کہیں گے۔ اشال نے مذاق میں کہا۔ تابش اسے ایسے مذاق مت کیا کرو۔ اشال نے مسکراتے ہوئے کہا، ارے بابا نہیں کرتا مذاق، میں تو ویسے تمہیں تنگ کر چپ سو گئی ہے اب ارہا، شور مت کرو۔ تابش نے دھیمے لہجے میں کہا، اچھا ابھی ایسے ہی چکر لگاتے رہو گے، اس کی نیند ذرا گہری ہونے دو۔ تابش ایسے ہی ارہا کو سینے سے لگائے کمرے میں چکر لگا رہا تھا اور اشار اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ ایک دم تابش نے اشال کی طرف دیکھا تو اس نے نظریں ہٹا لی۔ تابش نے جب ارہا کو بیڈ پر لٹایا تو ایسے اسے لٹاتے ہوئے جب تابش جھکا تو اشال کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور کہا، ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ اشال نے نظریں نیچے جھکا لیں۔ اتنے میں زاویار کی آواز آئی، کہاں ہو صاحب؟ وہ باہر سے ہی شور کرتا ہوا تابش فوراً کمرے سے باہر گیا۔ آگے میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا اور میں کب سے تمہاری راہ دیکھ رہا تھا اور تم ابھی آ رہے ہو؟ ہاں یار میں پولیس اسٹیشن گیا تھا۔ اس لیے؟ وہاں کیوں گئے تھے تم زاویار؟ اشال نے آگے بڑھ کر پوچھا۔ میں نے پولیس سے احمد شاہ اور اس کی محبوبہ کو اب دونوں جیل میں ہیں۔ ارے واہ، یہ تو بہت اچھا ہو گیا، اسے بھی اس کے کیے کی سزا مل گئی۔ اور یہ تو زاویار تم نے بہت اچھا کیا، تابش نے کہا۔ اور تینوں ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے۔ اشال وہاں سے چلی گئی تھی۔ بے شک احمد شاہ نے اشال کے ساتھ محبت نہیں کی پر وفا بھی نہیں کی، مگر اشال اس کے ساتھ ہمیشہ مخلص رہی، اس لیے اس کے دل میں احمد شاہ کے لیے کہیں نہ کہیں تو محبت تھی۔ مگر آج اشال نے اس محبت کو بھی اپنے دل سے نکال پھینک دیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد جب شہریار نے موبائل دیکھا تو اس پر ایک نمبر سے کالز آئی ہوئی تھی۔ ارے اب یہ کس کا نمبر ہے؟ وہ دیکھ کر موبائل کو پھر شہریار نے کال بیک کی تو پھر جی تو اتنی بھی کیا جلدی تھی میرا نمبر بلاک کرنے کی؟ مہوش نے کہا، آپ کون ہیں اور کیوں مجھے اس طرح تنگ کر رہی ہیں اور کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ اتنی جلدی بھول گئے آپ؟ ہاں جی، کیوں کال کرتی ہیں آپ؟ مجھے بتا دیں، اگر کوئی وجہ ہے تو بتا دیں، ورنہ ایسے بار بار کال کر کے مجھے تنگ مت کریں پلیز، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کی کالز کا جواب دوں۔ یہ کہہ کر شہریار نے کال بند کر دی۔ اوف، کیا ہے یہ لڑکا، بہت اکڑ ہے نا اس میں، اس کی تو اکڑ نکالتی ہوں میں۔ مہوش نے شہریار کو میسیجز کیے اور پھر اس کو، میں تم سے مل کر بہت ضروری بات کرنا چاہتی ہوں، جتنا جلدی ہو سکے مجھ سے ملاقات کرو۔ مہوش نے اس کو، اب آئے گا نا اصلی مزہ۔ مہوش نے شہریار کو میسیج کیا، اب شہریار میرے قابو میں ہوگا۔ مہوش کے قابو میں؟ ہاں ہاں ہاں، مہوش میں تمسخر انداز میں کہا۔
اور پھر جب احمد شاہ کو جیل میں لے جا رہے تھے تو وہاں جاتے ہوئے وانیہ جیل میں بے حال پڑی تھی۔ اس کو دیکھ کر احمد شاہ کے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ احمد شاہ کو دیکھتے ہی وہ اٹھ کھڑی ہوگی۔ احمد شاہ تم؟ وہ ایک دم سے حیران رہ گئی کہ یہ کیا؟ احمد شاہ، احمد شاہ! وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی۔ چھوڑو، مجھے بات کرنے دو مجھے اس سے۔ احمد شاہ! وہ خود کو چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، مگر پولیس نے احمد شاہ کی ایک نہ سنی اور اسے بھی جیل میں بند کر دیا۔ چھوڑوں گا نہیں میں تم سب کو، یاد رکھنا۔ احمد شاہ نے غصے سے جیل کی سلاخوں پر اپنا ہاتھ مارتے ہوئے کہا، تم جیسے مرد اسی قابل ہیں، پہلے کام ایسے ہی نہ کیا کرو کہ یہاں تک بات آئے۔ پولیس والا یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ اور پھر کیا کروں میں؟ وہ کچھ سوچ رہا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کہاں پھنس گیا ہوں میں؟ اور ہاں، وہاں وانیہ بیچاری تڑپ رہی ہوگی، کچھ تو کرنا ہوگا مجھے، اور کچھ جلدی کرنا ہوگا۔ احمد شاہ نے وہاں چکر لگاتے ہوئے کہا، احمد شاہ! وہ خود میں ہی گڑبڑا رہا تھا، احمد شاہ، احمد شاہ! وانیہ احمد شاہ کو پکار رہی تھی، مجھے یہاں سے نکالو۔ احمد شاہ بول رہا تھا، نکالو مجھے اس جگہ سے، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ وہ وانیہ چیخ چیخ کر یہ سب کچھ کہہ رہی تھی۔ تم چپ کیوں نہیں کرتی؟ بکواس بند کرو اپنی۔ اب ایک بھی کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ اب ایک بھی آواز تمہاری آئی نا تو بہت برا ہوگا تمہارے ساتھ، یاد رکھنا۔ پولیس والی نے وانیہ کو غصے سے کہا۔ السلام علیکم مسٹرز،